عمل کا رخ۔ سوچنے کا عمل سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر واقع ہوتا ہے۔ تمام اعمال اسی سوچ کے تحت انجام پاتے ہیں۔ قدیم فلاسفہ بھی متفرق طور پر اس انسانی ظاہرے پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں، مگر موجودہ زمانے میں اس موضوع پر مستقل تحقیقات ہوئی ہیں اور بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں: Thought and Action, The Nature of Human Action, Toward a Theory of Thinking, The Psychology of Thinking۔ سوچنے کا یہ عمل عام حالات میں بھی انسان کے دماغ میں برابر جاری رہتا ہے، مگر جب انسان کسی اندرونی یا بیرونی حادثے سے دوچار ہوتا ہے تو یہ عمل بے پناہ حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت آدمی کے اندر ایک سخت ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو علماء نفسیات دماغی طوفان برین اسٹارمنگ کا نام دیتے ہیں۔ اس فکری ہیجان کے وقت آدمی ایسی باتیں سوچتا ہے جن کو وہ عام حالات میں نہیں سوچ سکتا۔ وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جس کو وہ عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے چیلنج جب آتے ہیں تو وہ آدمی کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کی دماغی قوتوں کو اس طرح جگا دیتے ہیں کہ عام حالات میں اگر اس کا ذہن صرف حل تک پہنچ سکتا تھا تو اب وہ برتر حل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی مشکل حالات آدمی کے اندر وہ انتہائی قیمتی چیز پیدا کرتے ہیں جس کو تخلیقی فکر، کریٹیو تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ عام حالات میں آدمی کا ذہن صرف معمول کی باتیں سوچتا ہے۔ غیر معمولی حالات میں آدمی کا ذہن غیر معمولی باتیں سوچنے لگتا ہے، اور جب تک یہ غیر معمولی سوچ نہ ابھرے کوئی آدمی کبھی تخلیقی مفکر نہیں بن سکتا۔ کسی فرد یا کسی قوم کی زندگی میں جب اس قسم کے سنگین لمحات آتے ہیں تو یہ اس فرد یا قوم کے لیے بے حد نازک وقت ہوتا ہے، کیونکہ ایسا تجربہ اس کو بیک وقت دو انتہائی امکانات کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن وقت ہوتا ہے جب کہ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کا موزن سلاب کون سا رخ اختیار کرے، تعمیر کا رخ یا تخریب کا رخ۔ جذباتی ہیجان کو اگر تعمیر کی سمت میں موڑ دیا جائے تو قوم ترقی کرے گی، اور اگر ان جذبات کو تخریب کی سمت موڑ دیا جائے تو پوری قوم تباہ ہو کر رہ جائے گی۔